تو اے کیوں میں الجھنے والے انسان، ہم نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کہیں گے بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے، اب دوسرے کام کے لیے جو ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے تو تجارت کیسے کریں؟ دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں تو بچوں کی پرورش کیسے کریں؟ اب تو صرف یہی کہ مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھو، جو وقت بچے مصلی پر اور نفلیں پڑھو، کچھ اور وقت بچے تو تسبیح لے کے تسبیح ہلاتے رہو، اس لیے کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہم تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ تصور اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا عبادت ہے، صرف 30 دن کا روزہ رکھ لینا عبادت ہے۔ یہ تصور اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی میں ایک حج کر لینا ہی عبادت ہے۔ یہ تصور اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سال میں 40واں نکال دینا ہی عبادت ہے۔ نہیں دوستو، یہ بڑا ناقص تصور ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ 30 دن کا روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، مگر مومن کے لیے یہ مت سمجھنا یہی عبادت ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اس کی ہر حرکت عبادت ہے، اس کا ہر سکون عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کی تجارت بھی عبادت ہے، اس کی زراعت بھی عبادت ہے، حقوق کا لحاظ کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بچوں پر مہربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں گزرے، رسول کے بنائے ہوئے ضابطے سے گزرے، اور اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے تم پانی پیو گے تو پانی پینا عبادت، کھانا کھانا عبادت، بچوں میں رہنا عبادت، تجارت کرنا عبادت، زراعت کرنا عبادت۔ تو پتہ یہ چلا کہ تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہو۔ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے خدا راضی نہ ہو، جس سے رسول راضی نہ ہو، اور جب خدا اور رسول کے راضی کرنے کی بات آ گئی تو اچھی طرح سمجھو تمہاری زندگی کی ہر چیز، ہر لمحہ عبادت ہے، ہر اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے، اے بولنے والوں ایسی بولی بولو کہ تمہاری بولی عبادت بن جائے، اے چلنے والوں ایسی رفتار چلو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے، اے سونے والوں ایسا غافل ہو کہ مت سونا کہ فجر غائب ہو جائے تاکہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے، اے جاگنے والوں جاگو تو اس انداز سے جاگو کہ تمہارا جاگنا عبادت ہو جائے، اے تجارت کرنے والوں اتنی اچھی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے، اے زراعت کرنے والوں زراعت کرنے میں اللہ اور کے حقوق اور بندے کو حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے کرو، تمہاری زراعت عبادت ہو جائے۔ تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سکون عبادت ہے، ہر حرکت عبادت ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ تمہاری رات، تمہارا دن، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارا ایک ایک آن خدا کی رضا میں گزرے۔ تمہیں صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور میں اس کو سمجھاؤں تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو نیت کا بڑا اثر ہوتا، نیت کا بڑا اثر ہوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اتنا اجر دیتا ہے، اتنا دیتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، دینے والا دینا چاہتا ہے، ہمیں لینے کا بھی سلیقہ نہیں۔ میں تمہیں نیتوں کی بات بتاؤں تو آپ سمجھ میں آئے کہ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر نماز عشاء تم نے پڑھ لی، اب اس کے بعد تم فجر کی تیاری میں لگ جاؤ، یعنی غافل مت رہو، فجر کا انتظار کرو۔ انتظار کا معنی یہ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کرو، گھر میں رہو کہیں بھی رہو، مگر اس کی فکر کرو کہ فجر جانے نہ پائے، اور فجر کا وقت ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لو۔ اب ظہر کی فکر میں لگ جاؤ کہ کچھ بھی کام کرو، دکان پہ رہو کہیں بھی رہو، مگر ظہر سے غافل نہ ہو، اور جب ظہر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو۔ پھر عصر کی فکر میں لگ جاؤ، جب عصر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو۔ پھر مغرب کی فکر میں لگ جاؤ کہ مغرب جانے نہ پائے، اور جب مغرب کا وقت آ جائے تو اس کی نماز پڑھ لو۔ پھر عشاء کی فکر میں لگ جاؤ کہ عشاء چھوٹنے نہ پائے، جب عشاء کا وقت آ جائے پھر فجر کی فکر میں لگ جاؤ۔ اسی طرح سے ایک دوسرے نماز کے پیچھے فکر کے ساتھ تم دوڑتے رہو۔ تو سنو،
تم تو 5 ہی وقت کی نماز پڑھو گے، مگر خدا کے بارگاہ میں لکھا یہ جائے گا کہ یہ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا تھا۔ 24 گھنٹے نماز سے غافل نہیں ہے۔ انتظار صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہے، نماز کا انتظار کرنا اور اس سے غافل نہ ہونا بھی نماز ہے۔ اور یہ ایسی نماز ہے، انتظار والی نماز، کہ طلوع کے وقت بھی ہے، غروب کے وقت بھی ہے، زوال کے وقت بھی ہے۔ انتظار کے لیے تو یہ وقت ہے نا، انتظار تو آپ ہر وقت ہی کر رہے ہیں۔ اور سنو، عجیب بات ہے، یہ انتظار والی نماز، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی دکان کے اوپر بیٹھے بکری کر رہے ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے کھیت کو جوت رہے ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تم اپنے بچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مگر تم نماز سے غافل نہیں ہو۔ وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے، وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے، نماز سے غافل نہیں ہے، نماز کے انتظار میں ہے۔ ذرا سا غور کرو، یہ ایسی انتظار صلاۃ والی نماز ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل نہیں، رہ روے منزل ہی نہیں۔ ارے نادانو، 8 گھنٹے فیکٹری میں کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان ہے، 12 گھنٹے محنت کرنا تمہارے لیے آسان ہے، 7 گھنٹے پتھر توڑنا تمہارے لیے آسان ہے، اور 5 وقت کی نماز مشکل ہے، 5 وقت کی نماز مشکل ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ میں انتظار کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش کو دیکھو۔ ایک انسان عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا، اور نیت اس نے کیا کی کہ تہجد بھی پڑھنا، سو گیا، مگر اتفاق دیکھو کہ آنکھ لگ گئی اور فجر میں آنکھ کھلی۔ جب فجر میں آنکھ کھلی، اب اس نے فجر پڑھ لی، تہجد تو چھوڑ گئی، اس لیے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملا، مگر نیت کر کے سویا تھا تو خدا کے نزدیک تہجد گزاروں میں ہوگا وہ۔ ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ رحمت حق بہا نمی جویت بہانا می جویت۔ خدا کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانا چاہتی، بہانا چاہتی۔ مجھے میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی جان، مدنی سنی کے پیارے امام، ہر سنی کی مدنی پہچان، ہر سنی کی مدنی پہچان۔ سنی کا رہبر آ گیا، سنی کا رہبر آ